ایک شب میں حبیب خدا نے، رسول خدا نے حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان، مباہلہ میں جانے والوں کے لیے اہتمام کر دو، میں مدینے سے باہر فلاں مقام پہ مباہلہ کروں گا۔ اب سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا، رات کے اندر پیغمبر اسلام نے بتا دیا اور کہہ دیا مباہلہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہوگا، آفٹر فجر پریئرز بیفور دا سن رائز۔ کیوں؟ نہ یہ صبح کا وقت ہے نہ رات کا وقت ہے۔ یا رسول اللہ ایسا وقت کیوں چنا جو نہ صبح ہے نہ رات ہے؟ کہا کیونکہ رات میں معلوم نہیں ہوتا کون کون آیا تھا، اور صبح میں لے جانا نہیں چاہتا فاطمہ کو کیونکہ پردے کا اہتمام ہے۔ کہ اس اہتمام کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ سیدہ جا رہی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ دن ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ لیں کہ کون کون آیا تھا۔ 5 آئے، ختمی مرتبت آئے، میدان مباہلہ میں پہنچے۔ اب میں چند جملے ایک دو بزرگ خطباء کے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا جب چل رہے تھے تو آپ جب قدم اٹھاتے تھے، جہاں آپ کے قدم جاتے تھے وہیں پہ جناب سیدہ کے قدم آتے تھے۔ میں اپنے انداز سے کہوں، جہاں جہاں رسالت کے قدم آتے تھے، عصمت کے قدم بھی وہیں پہ جاتے تھے، اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ جناب سیدہ دونوں کے بیچ میں چل کے یہ بتا رہی ہیں کہ رسالت و امامت کے درمیانی واسطے کا نام فاطمۃ الزہرا۔ سید طیب الموسوی الجزائری نے اپنی تفسیر اطیب البیان میں لکھا، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ کہ 4 ان کے جو ہیں اس وقت کے سب سے بڑے اسقف تھے، 8 بشپ انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں، جو سب سے بڑے ان کے پادری تھے۔ کہ وہ 4 افراد تھے، ان چاروں نے دور سے دیکھنا شروع کیا، اور ان میں سے ایک کا نام عاقب تھا۔ اس نے کہا کہ اے عیسائیوں، میں تم سب سے کہتا ہوں آنے والوں سے مباہلہ مت کرنا، میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے کہا تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ چہرے ایسے ہیں۔ ابھی اہل بیت نے دعا نہیں کی، کلام نہیں کیا، صرف چہروں کو دیکھ کے عیسائی پہچان گئے تھے۔ تو ایک بات واضح ہو گیا، کوئی تعصب نہ رکھتا ہو، پریجڈس نہ ہو، ریسزم نہ رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا ڈسکریمنیشن نہ کرتا ہو، تو اہل بیت کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے، یہ عام نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ جناب یوسف کو جب دیکھا تھا نا سارے مصر والوں نے، تو سب نے کہا تھا بل ہوا ملک کریم، یہ انسان نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوئی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ جناب یوسف کا فخر ہے رسول خدا۔ آج حبیب خدا آ رہے ہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ۔ سب عیسائیوں نے ایک مرتبہ رخ رونق کو دیکھنے کے بعد کہا جو آ رہے ہیں اگر انہوں نے بد دعا کی تو قیامت تک کے لیے ایک عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے ان سب نے فیصلہ کیا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر مباہلہ ہو گیا تو سارے عیسائی مسخ ہو جائیں گے۔ یہ ان کے الفاظ سے نجس جانوروں میں مسخ ہو جائیں گے۔ اب میں ممبر کے احترام میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ نجس جانوروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ گیا تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ مسخ ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی اہل اسلام ہوتے ہوئے اہل بیت کو نہ پہچانے، سمجھ لو عیسائیوں سے بدتر ہو جائے گا۔